المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا بہترین ایک تعارف فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو نازل کیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کر کے بھیجا، اور آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک قائم رہے گی، اور آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جس کو قرآن عزیز کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی انداز میں تعارف بھی کروایا ہے. اس قرآن کی ایک صورت ہے سورۃ عصر جو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ عصر کی، یا زمانے کی قسم ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ ہوگا کہ مجھے نماز عصر کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ قسم کو کب اٹھاتے ہیں اور کس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ بڑی اہم کوئی معاملہ کو بہت بڑی بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت قسم اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ خالق کائنات ہیں. اب اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم اٹھائی، کہیں اللہ تعالیٰ سورج کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی چاند کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی رات کی، کبھی رات کے اندھیرے کی. لیکن انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا. اللہ جس کی چاہے قسم اٹھا لے، لیکن جو مخلوق ہے، انسان ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. جیسے وہ کہتا کہ مجھے رسول کی قسم ہے، یا کوئی کہہ دے کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم ہے، یا فلاں کی قسم ہے. یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے انسان کی زندگی سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں. جو پہلی چیز ہے کہ والعصر، مجھے نماز عصر کی قسم ہے، یا وقت زمانے کی قسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فات العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. کیونکہ نماز عصر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی افضلیت دی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز کی تو بہت ہی حفاظت کرو، اللہ فرماتی ہے. اور درمیانی نماز سے مراد جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں، اس سے مراد نماز عصر ہے. اللہ کے نبی فرماتا ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے پورے بیوی، بچے، اولاد، اس کی پورا بینک بیلنس، اس کی جائیداد، محلات، اس کی پوری کائنات میں جو کچھ تھا سارا تباہ ہو گیا. وہ سارا تباہ ہو جاتا. اس کی بیٹے سارے مر جاتے، ساری بیٹیاں مر جاتی، اس کی بیوی چلی جاتی، مر جاتی، اس کا گھر تباہ ہو جاتا زلزلوں سے، اس کی ہر چیز تہس نہس ہو جاتی. اس کا اتنا نقصان نہیں ہونا تھا جتنا اس نے عصر کی نماز چھوڑ کے نقصان کی ہے. اتنی بڑی بات ہے. اور یہ کس کے لفظ ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. بھائی ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم اسی پہ ہی بات کریں گے. یہ ہم ایک دورہ کروا رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بات آئے گی. اور ہم نے انشاءاللہ یہ جاننا ہے کہ ہمارے رسول کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فضیلت کیا ہے. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں لوگ انہیں بے شمار انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن منائے ہیں. اس کی بھی ہم نے حقیقت کو جاننا ہے. بہرحال میں جو اپنی بات کی طرف آتا ہوں، والعصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عصر کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، پوری کائنات انسانیت خسارے میں ہے. اللہ نے قسم اٹھا کے کیا کہا؟ ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، تباہی میں ہے، ہلاکت میں ہے.
مگر اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن فرمایا کہ گھاٹے سے باہر کون ہے، گھاٹے سے باہر کون ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے۔ ایمان کب لایا جائے گا؟ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہوگا، علم ہوگا آپ کے پاس، آپ جانیں گے۔ آپ کو علم نہیں ہے، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرائیونگ کسے کہتے ہیں، اس کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی مرسڈیز خرید کے دے دیں تو وہ چلا کے کیا کرے گا؟ کسی جگہ کے یا کسی کو نیچے دے کے مارے گا یا خود کسی کے نیچے آ کے مر جائے گا۔ جب تک علم نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے اس عمل کا، یاد رکھنا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، آج بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے عمل پر بہت زیادہ، اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا کام کا اصل کیا ہے۔ اس کا مثال دیتا ہوں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں جیسے لوگ ہم بھی ویسے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یار اس کی اصل کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اور سوال بنتا ہے، جواب کہاں سے آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ہم خاموش ہو جائیں گے، بس آپ نے کیا، پھر ہم اپنی عقل کو نہیں داخل کریں گے۔ یہ دین ہے۔ بہرحال الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جان کر، علم حاصل کر کے، پہلی چیز۔ اور دوسرا کام ہر انسان کا جو ایمان تو لے آیا، پھر اس کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر بندے کی، یہ مولوی کا کام نہیں ہے یا کسی کعبے کا کوئی امام ہے یا کوئی مرشد پیر ہے اس کا کام ہے، نہیں، کائنات کا ہر شخص پر یہ چیز ذمہ داری ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کن کے لیے نازل ہوا؟ ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار کر دیں تو مسلمان رہیں گے؟ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے سے باہر ہے۔ اور دوسرا کام ہر انسان پر، وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال کیے، جانا پھر عمل کیا، وتواصوا بالحق، تیسری ذمہ داری ہر بندے پر یہ لاگو ہوتی ہے کہ وتواصوا بالحق کہ اس نے جو بات اس نے جانی ہے، اس کو پتہ چلا ہے دین اسلام کی، اس نے کوئی حدیث کوئی بات کو جانا ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس دعوت کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا کہ مجھے ایک بات کا پتہ چلا ہے اور میں اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھ جاؤں، نہیں۔ وتواصوا بالحق، آپ نے اس دعوت کو، اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور جب آپ پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلیں گے تو لوگ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، باتیں کریں گے۔ آپ کے روم میٹ، آپ کے کمرے والے، آپ کے کام فیلو جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی کل تو ہمارے ساتھ تم فلم دیکھ رہے تھے، آج ہمیں تبلیغ شروع کر دی ہے، کل تو یہ کر رہے، باتیں کریں گے۔ اور جب ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، دل دکھے گا، سچی بات ہے۔ اپنے بات کریں تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب ان کی باتوں کا جواب گالی کا گالی سے دینا ہے؟ نہیں، آپ نے ان کا جو جواب کس انداز میں دینا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں تمہیں تکلیفیں بھی دیں گے، مشکلیں بھی آئیں گی، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ وتواصوا بالصبر، پھر آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور ان کی جواب اسی انداز میں نہیں دینا، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ لوگ گھاٹے سے باہر ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان القسم اٹھاتا ہے، اتنی بڑی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لایا، اس نے عمل کیا، اس نے دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اور جو اس کے میں اس کو تکلیفیں آئیں اس سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، وہ گھاٹے سے باہر ہے۔ باقی ہر بندہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تباہی میں ہے، ہلاکت میں۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اور میرا اور تیرا رب جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بات غلط نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، ہم نے گھاٹے والا سودا کرنا ہے، فائدے والا؟ ہم نے فائدے والا سودا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اسی لیے ابتدا جو ہے، یہ میں نے تعارف مختصر کروا دوں اپنے کورس کا، ہم نے یہ دورہ رکھا ہے، تو میں امید بھی ہوں، امید کرتا ہوں بھائیوں سے
کہ میرے پیارے بھائی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ آپ آئیں اور ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو حالات کے ساتھ لے کے چلیں۔ حالات کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر کس طرح یلغارے ہیں کفر کی، کفر کس طرح یلغار کرتے ہیں۔ آج جو حالات ہیں، ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ وہ قدس کو، بیت المقدس کو جو ہے وہ اپنا سفارت خانہ وہاں تسلیم کرے گا، اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے اپنے جو اسرائیل جو ہے یہودی ہے اس کو جو ہے اس نے اپنا دار الخلافہ کہہ دیا ہے، اور امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے، اور وہ اپنا عاصمہ جو ہے وہ اپنا کیپٹل اس کو بیت المقدس فلسطین میں لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کم از کم قیامت کے دن یقین جان لیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی اور آپ سے پوچھنا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیں، اور ہمارے سر پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہیں۔ یار کم از کم ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہم اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پڑھ لیں، ان کی سیرت کا تو مطالعہ کر لیں کہ وہ ہے کون تھے، کیا دین ہمارے لیے دعوت لے کر آئے تھے، کس چیز کی انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے۔ یہی مقصد ہے، میں نے یہ جو ہم نے ترتیب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ، کہ ہم آپ کی سیرت کا یہ کورس ہے، اس کے کئی ایک چیپٹرز ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم نے چند چیزوں کو جاننا ہے۔ میں اس سے پہلے کوئی لمبی چوڑی بات سے نہیں کروں گا، کیونکہ ہم اپنی کتاب سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں جو ہے نا، میں سب بھائیوں کے لیے ہم کاپی پینسل کا بھی اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ترتیب سے جو ہے وہ بھائیوں کے پاس، تاکہ اپنے نوٹ جو وہ لکھیں، اور اس کے جو ہے ٹوٹل جو ہے اس کتاب کے یہ جو پہلا حصہ ہے، ہفتے میں 2 دن جو ہے اس کا وہ ہوا کرے گا، یہی ٹائم ہوگا مغرب سے عشاء تک کا۔ اس کے 12 چیپٹر ہیں، اور روزانہ ہم 1 چیپٹر یا 2 چیپٹر پڑھیں گے، اور ہفتے میں 2 دن کلاسیں ہیں۔ یہ ہم تقریباً 1.5 مہینے میں سے 2 مہینے میں 1.5 سے 2 مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم ہفتے میں زیادہ دن کرتے، ویسے تو یعنی کہ یہ ڈیلی کریں تو، لیکن وہ ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، مجھے پتہ ہے آپ نے کام اپنے نپٹانے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بس صرف آپ سے چاہیے، آپ بھائیوں کی تعاون اس طرح کہ شوق سے آپ آئیں۔ حالانکہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے ہر کوشش کریں گے، جو بھی آپ چاہیں گے۔ میں اکیلا وہ نہیں ہوں کہ میں نے یہاں پر دعوت کا کہ صرف دفتر میں آپ کو درس دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی بھائی کا کوئی کام ہے وہ ہمارے پاس آئے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، الحمدللہ میں عدالت میں بھی ترجمان ہوں، میرے لگ جو خدمت ہے میں حاضر ہوتا ہوں بھائیوں کے لیے۔ لیکن آپ اس کام کے لیے کوئی لالچ نہ ہو دل میں، آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اتوار والے دن سارے کام، آپ کا حاجی آیا نا فون پہ، آپ کہیں گے جی میں اتوار کے دن مغرب کے بعد مزہ تب آتا ہے یار، آپ کو ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم نے سیکھنا ہے، اور پھر یقین جانے پھر آپ کو اس کی جو ہے وہ فضیلت اور اس کی لذتیں انشاءاللہ محسوس ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم کے حصول کے لیے گھر سے چلتا ہے نا، اپنے کمرے سے نکل کے آتا ہے، آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، فرمایا کہ وہ جان لے، اس پہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بلدیہ میں کام کرنے والا ہو یا دوسرا ہو، یا کوئی اپنا صرف مدرسے میں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے درس میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وقف کرتا ہے اپنے آپ کو 8 سالوں کے لیے، وہی ہے نہیں۔ ہر وہ شخص جو نبی سے ایک بات سیکھنے کے لیے گھر سے جاتا ہے، یلتمس فی علما، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف جانے والے سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہر رستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حتی تستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جتنی مخلوقیں زمینوں میں ہے، حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندروں کی تاریکیوں میں رہنے والی جو مچھلی ہے نا، یہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کس کی؟ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف، سارے فرشتے، سارے انسان، جتنی مخلوقیں ہیں یار، دیکھیں کتے بلے خنزیر سب کچھ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مکھی مچھر سانپ بچھو سارے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا؟ ایک ہی دعا، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، ایک ایک کا نام لے کے۔ اللہ قرآن، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں
حتی تستغفر لہ، حتیٰ کہ اس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے. فرمایا حتی تضع الملائکۃ اجنحتہا، حتیٰ کہ فرشتے اپنے پاؤں، ان کے پروں کو آپ کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. جاؤ پوری دنیا میں آپ ڈھونڈ لو، پوری کائنات حدیث کا مطالعہ کر لو، قرآن کی تفسیر قرآن پڑھ لو، کوئی بندہ، کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کے نیچے فرشتے پاؤں، جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائے سوائے طالب علم کے. آپ لوگ ہو، آپ لوگ ہو، واللہ آپ لوگ ہو. یہ مت سمجھا کرو کہ ہم نے پتہ نہیں بڑے گناہ گار ہیں، نکمے ہیں، ہم سے سستی ہوتی ہے، ہم پتہ نہیں اس کیٹاگری میں شامل نہیں. میرے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا. وہ رب بڑا کریم ہے. خدا کی قسم بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نا ولیوں سے پہلے گناہ گاروں کی سن لیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کبھی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، تم بڑے اعلیٰ لوگ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو کائنات کے وہ محبوب ترین لوگ ہو، وہ امت اللہ کہتا ہے جن کو نکال دیا گیا ہے، نکالے گئے لوگوں سے. آپ دیکھیں نا بدن میں کتنے ہزار لوگ ہیں، چنے چنے چند لوگ آ کے بیٹھے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے بھائیو ہماری مثال یہ ہونی چاہیے، ہم جب اپنے گھروں میں واپس لوٹیں، دیکھو نا ایک لائٹ ہوتی نا، ایک ٹیوب چلتی ہے نا تو پورے کمرے کو روشن کرتی ہے. مینار روشنی کا آپ کی مثال، آپ مثالی بن کے جائیں یہاں سے. میں تمہیں یہ نہیں کہتا مولوی بن کے جائیں، مثالی ہوں. آپ کا کردار، آپ کی چال، آپ کا اخلاق، آپ کی زبان سے الفاظ جچے تلے ہوں، آپ کی گفتگو سلیقے والی ہو، آپ کا انداز اچھا ہو، پتہ چلے کہ یار یہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے. آپ چار بندوں میں بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنے علم کی روشنی، آپ علم کی جو کلیے ان کو بکھیرے لوگوں میں ہم جانیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اس لیے یہ انتخاب کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع کریں گے. اس کی یعنی کہ یہ 4 جو ہے چیپٹر ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ان کی بھی میں کاپی کروں، یہ بھی میں بھائیوں کو جو نا وہ دے دوں. اور یہ اردو میں، ہر ایک کو اردو پڑھنا آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آخر میں لاسٹ جو ہے انشاءاللہ اس کا ہر جو یہ 12 جب چیپٹر ہمارے ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم امتحان لیں گے بھائیوں سے. اس کا تحریری امتحان ہوگا، اور امتحان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہم اللہ کے فضل سے ہمارے وہ انعامات ہر چیزیں ہیں. اور عمرے کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارا سلسلہ ہے ہی ہے الحمدللہ، ہم تب بھی حاضر ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی دوران جتنے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے ان کے لیے میں اسپیشلی ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں خود ساتھ جاؤں گا مدینہ منورہ کی زیارتوں کے ساتھ. اور اس میں صرف دورے میں شریک ہونے والے لوگ جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا. وہ مدینہ منورہ کی زیارت وہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی. میں مدینہ منورہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا. ہمیں تو وہ مسجد قباء، احد اور خندق کا اور یہ چند چیزوں کا پتہ ہے، باقی کو نہیں پتا. وہ زیارت ہوگا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی دوران انشاءاللہ ہم ایک رحلہ ترفیہ رکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ہماری آؤٹنگ کے لیے ہم باہر کا ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی دوران سمندر یمبو کا کریں گے یا رائس کا کریں گے، جہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری وہ ایک آؤٹنگ ہوگی. وہاں پر بھی ایک ہمارا ایک، لیکن وہ بھی دورے کے شریک ہوں گے. وہ ہمارے جتنے لوگ ہیں یعنی کہ ایک گاڑی کے ہوں، 2 بسوں کے ہوں انشاءاللہ. تو اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ نے اتوار اور منگل کا دن اللہ کی رضا کے لیے مجھے دینا ہے، دینا اللہ کی رضا کے لیے مجھے دینا. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہو کہ بس بعض اوقات ہوتا ہے بندے نے یعنی کہ 2-3 دن ہوئے پھر نہیں ہے. آپ کو یہ علم، میں نے پتہ یہ دن کیوں رکھے ہیں اتوار اور منگل کا. یہ تقریباً 90% لوگ جو نا کام پہ ہوتے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس میں بندہ آگے پیچھے چلا جاتا ہے. لیکن میں نے اس لیے رکھا کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ان دنوں میں یہاں ہوتا ہے. تو آپ اگر ان دنوں میں آپ کا کوئی کام بھی ہے اس کو وقت سے پہلے کریں، کسی سے ملنا مل کے آئیں تاکہ چھٹی نہ ہو. یہ سمجھیں کہ ہم ایک سکول میں جاتے ہیں، ہماری حاضری، اور حاضری بھی ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، حاضری ہونی ہے. بارک اللہ فیکم. دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں یہ بھائی مکہ سے آئے ہیں والد کو چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اور مجھے سچی بات ہے خوشی ہوتی ہے، اور اجر اللہ تعالیٰ بڑا اچھا اجر دیتا ہے. اللہ سے بہتر اجر کوئی نہیں دے سکتا. اور زندگی کے وہ معاملات اللہ اتنے آسان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلیں مصیبتوں سے اللہ ایسے نکالتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے. بارک اللہ فیکم. ہم آج پہلا سبق کی انشاءاللہ میں ابتدا کریں گے. پہلا سبق جو ہے اس کا یہ ہے کہ بعثت نبوی سے قبل عرب کی حالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے.
یعنی کہ یہ پہلا سبق ہے آج کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ اس میں آپ اس طرح جانیں کہ ان کی 3 طرح کی حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ دینی حالت کیا تھی ان کی، مذہبی حالت جسے کہتے ہیں، جو بھی جس مذہب پہ وہ چلتے تھے عرب کی، اور اس کے بعد اقتصادی حالت کیا تھی اور سماجی حالت کیا تھی۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزیں ہیں جن کا یعنی کہ تعلق ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا، کیوں ضرورت کیوں پیش آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں، حالانکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وسیع اور جامع موضوع ہے نا کہ اگر ساری کائنات کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ درختوں کو قلم بنا کے اس سے لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ کے نبی سیرت کا کوئی ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یقین جانے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا کیا کہنا کہ جس کی شان خود قرآن بیان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ شعر تو بڑا عام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ ہماری دسترت میں کر دیتا ہے، اور وہ کسی بڑے پیارے نے وہ غالب نے کہا تھا، جس کے شعر کا یعنی کہ جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ تھا کہ بہرحال اس میں یہ کہنا کہ مانگ لی اس کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مانگا ہے پھر اب کسی اور کو مانگنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اتنا ہمارا پیارا رسول ہے۔ تو اس نبی کی شان اور عظمت کے لیے ہمیں فرض یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم احترام اور عقیدت کے ساتھ جو ہے ان کا سبق میں آئیں، سنیں۔ آپ کی شان رسالت کے لیے ہم اتنے اوقات میں اپنے فونوں کو بھی بند رکھیں، اپنے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا۔ کیونکہ قبر کے اندر جو 3 سوال ہونے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور دوسرا تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کون سے دین پہ تو عمل کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ ہمارے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کون ہے، وہ پوچھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیسے پہچانا کہ وہ تیرے رسول ہے۔ ہم نے وہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا ہیں۔ میں آپ کو وہ تاریخی چیزیں نہیں بتاؤں گا جو آپ کو اسٹیجوں سے ملتے ہیں، اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے نام پہ لوگوں نے کئی انداز میں غلو کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر لے گئے ہیں کہ شرک تک پہنچ گئے ہیں، گمراہی والے راستے کھولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم حقیقی اعتبار سے اختصار کے ساتھ سیرت کا وہ پہلو رکھیں گے آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ وہ زندگی، اس میں یعنی کہ یہ میں پھر بتا دوں کہ ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل جو حالات کیا تھے اس کا ذکر ہوگا۔ دوسرا چیپٹر اس میں یہ ہوگا کہ ہاتھی کا واقعہ، جو ہاتھیوں کا واقعہ جو پیش آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے جو پیش آیا تھا، مکہ مکرمہ کو گرانے کا، بیت اللہ کو، یہ اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا کہ ذبیحین کا بیٹا، یعنی کہ 2 ذبح کیے جانے والوں کا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب، اس کی تفصیل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے اس کا انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بنو سعد قبیلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا تھا، رضاعت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کی والدہ، جو ہمارا 6واں چیپٹر ہے، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کی جو وفات کب ہوئی ہے، اور پھر 7واں چیپٹر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح۔ 8واں چیپٹر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت کب دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، نبوت اور رسالت کے سائے میں۔ 9واں چیپٹر جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ دعوت کے مراحل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کا جو ہے ابتدا کیسے کی ہے۔ 10واں چیپٹر جو ہے پھر دعوت کے بعد ظلم و ستم کا یہ ایک مستقل باب ہے کہ آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، کس نے کیے، کیوں کیے، کس انداز میں کیے۔ 11واں چیپٹر جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مرکز کی بنیاد رکھی مکہ مکرمہ میں، کہ ایک مرکز قائم کیا گیا جہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ پھر 12واں چیپٹر جو تھا اس میں یہ حبشہ کی طرف ہجرت، یہ جو مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی ہے، یہ 12 انشاءاللہ تعالی ہم اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ
اس میں کافی بھائیوں کو فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی حالت یہ تھی کہ دینی حالت کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ بت پرست جو ہے یہ عرب کے اندر رائج دین تھا، بت پرستی، یعنی کہ بتوں کو پوجنا یہ ایک عرب میں ایک رائج دین ہو چکا تھا کہ جو بھی عرب میں پیدا ہوتا وہ بتوں کو پوجتا، اور صحیح دین کو چھوڑ کر بت پرستی اپنانے کی بنا پر اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب جب بھی زمانہ جاہلیت سے مراد ہوگی تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا مکہ مکرمہ کے لوگوں والی جو حالات تھے ان کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے صحیح دین کو چھوڑ کر کے بت پرستی کو اپنا دین بنا لیا، اور ان کے یعنی کہ جاہلیت کے نام سے اس لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے مشہور بت یا معبود جو تھے اس دور میں 4-5 تھے، ان کا نام قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ لات، منات، عزا اور حبل، یہ چار ان کے یہ بڑے بت تھے جن کو یہ پوجتے تھے۔ ان کی بھی وضاحت انشاءاللہ تعالی میں یہ کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں جو ان کے بت تھے وہ اس انداز میں تھے کہ یہ اللہ کے ولی اور بزرگ تھے ان میں سے بعض، اور انہوں نے ان کی مجسمے جو تھے وہ بیت اللہ کے اندر بنا کے رکھے ہوئے تھے، بے شمار 360 سے زیادہ بت تھے، لیکن ان کے جو بڑے سرگنا بڑے بت تھے یہ 4 تھے، لات، منات، عزا اور حبل، اور ان کو وہ بڑا نام سے وہ پکارتے تھے، اعلو الحبل، یعنی کہ خیبر احد کے موقع پر بھی جو ہے ابو سفیان نے جو نعرہ لگایا تھا کہ آج حبل جیت گیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم کو قولوا اللہ مولا لنا، کہو کہ آج ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا رب ہے، اللہ ہے۔ تو اس لیے یہ ان کے مشہور بت تھے، اور ان کو وہ زیادہ پوجتے تھے اور ان کی قسم اٹھاتے تھے، عبد العزا، یا اس طرح عبد، یعنی کہ نام بھی تھے عزا کا بندہ، جیسے ہم عبداللہ کے رکھتے ہیں نا نام اللہ کا بندہ، تو ان کی طرف وہ نسبتوں سے اپنے نام بھی رکھتے تھے۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یعنی کہ چونکہ ہم عرب کے لوگوں کی دینی حالت کا ذکر کریں گے، پہلی چیز ہمیں جو سمجھ آئی کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بت پرست تھے، اور ان کو زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ انہوں نے صحیح دین کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی طرف اپنے آپ کو لے کر گئے۔ اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ کر لیں۔ اور دوسری جو عرب کے لوگوں کی حالت تھی کہ وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دوسری قسم جو ان کے دینی یعنی کہ مذہبی لوگوں کی تھی، وہ یہودیت اور نصرانیت پر عمل کرنے والے تھے۔ اس دور میں بھی عرب میں مکہ کی آس پاس میں ایسے لوگ بھی تھے جو یہود و نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی یہودیت پر تھا، کوئی نصرانیت پر تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ اور بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسے بھی تھے جو ملت ابراہیمی کو تہنوز تھامے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو صحیح معنوں میں جو اصولی اور بنیادی طریقہ تھا اسلام کا، اس پر وہ عمل پیرا تھے۔ لیکن یہ بہت تھوڑے ایسے لوگ موجود تھے اس دور میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو صحیح معنوں میں انہوں نے قبول کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ عرب کے لوگوں کی دینی اعتبار سے 3 طرح کے لوگ تھے۔ اکثریت مشرکین کی تھی، اور مشرکین میں جو بڑے بت تھے وہ لات، منات، عزا اور حبل تھے۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ عرب سے پہلے اسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کی حالات کیا تھی؟ دینی حالت میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو اکثریت تھی ان کی، وہ مشرکین تھے، اور انہوں نے بتوں کو پوجنا یہ دین سمجھ رکھا تھا، یہی عبادت سمجھتے تھے، اور اس طرح کے ان کے 4 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا اور حبل۔ اور دوسری حالت ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو عیسائی تھے اور بعض یہودی تھے، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے والے موجود تھے۔ اور اسی طرح تیسری حالت جو تھی، بہت تھوڑے ایسے لوگ بھی تھے، چند لوگ کہ جو صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا تھا، ملت ابراہیم، اس پر قائم تھے۔ یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ اور جہاں تک بات کریں گے اقتصادی حالت کی، جو ان کی معیشت تھی، جو ان کا کھانا پینا، بزنس، ہم جیسے کہتے ہیں کاروباری حالت کیا تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ اصل میں خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے۔
اب پتہ ہے کہ جہاں تک معاشی حالت کا تعلق ہے تو خانہ بدوش لوگوں کا پورا اعتماد مویشیوں پر اور شہر والوں کا اعتماد تجارت اور زراعت پر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں ان کا جو اعتماد یا ذریعہ معاش کس پر ہوتا ہے؟ مویشیوں پر ہوتا ہے، کہ مویشیوں پر دودھ ان کا وہ نکال کے گھی بنا کے دودھ کو بیچنا، دودھ پینا، اور جو ہے آج جہاں پر پانی ملا وہاں پر گزارنا، یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو شہری لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو زیادہ تر وہ تجارت اور زراعت وغیرہ پر وہ اپنی توجہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کی آمد سے پہلے مکہ جزیرہ عرب کا سب سے بڑا تجارتی شہر تھا، نیز مختلف علاقوں میں عمرانیاتی تمدن بھی موجود تھا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل اور اسلام کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ یہ پورے جزیرے عرب میں ایک تجارتی مرکز تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بیت اللہ تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ لوگ اس جگہ کو بڑی عظمت اور تعظیم کرتے تھے، اس جگہ کی بھی، اور جو اس گھر کی چوکیداری کرتے تھے، جن کے پاس اس گھر کی چابی تھی، ان کو وہ بڑی عظمت کے ساتھ دیکھتے تھے اور ان کو بڑا مقام دیتے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تھا یہ اپنے آپ کو، جو ان کے والد دادا تھے عبد المطلب، ان کے والد ہاشم تھے، مرہ تھے، کعب تھے، پورا سلسلہ نسب چلتا ہے، تو یہ متوالی رہے ہیں، متولی بیت اللہ کے، اور ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ اور اس لیے پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بیت اللہ کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، پوری دنیا کے لوگ، کیونکہ یہ قبلہ بھی، یعنی چونکہ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور اس کی بھی تھوڑی سی تاریخ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ کے اندر جو کعبہ ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے گھر تعمیر کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے کہا تھا کہ دنیا کے پوری کائنات میں سب سے پہلے گھر کون سا بنا ہے؟ میرا گھر بیت اللہ۔ اور اس کو کس نے تعمیر کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ فلسطین بعد میں بنا ہے، پہلا گھر جو ہے اقبال نے کہا تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہے اس کے وہ پاسباں ہمارا، کہ دنیا کے بت قدوں میں پوری کائنات میں سب سے پہلا گھر کون سا بنا تھا؟ بیت اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باضابطہ ایک تعمیر کی ہے، اور اس کی بھی ایک مستقل ایک ہسٹری ہے بیت اللہ کی۔ اور اس تعمیر کے بعد جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو ہے اس کا سلسلہ یعنی کہ وہ آگے چلا ہے، اور یہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جو قبیلہ بنو جرم تھا وہ یہاں پر آباد ہوا، پھر انہی کی نسل آگے چلتی آئی، زمزم کی وجہ سے یہاں پر قافلے آتے گئے، اور وہی قبیلہ بنو جرہم جو تھا وہ آباد رہا، اور کچھ لوگ جو تھے ان قبیلے سے تھے اور کچھ باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہو گئے، اور اس طرح یہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی تاریخ کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور زمزم پر آپ کو پتہ ہے یہ بڑی برکت والا پانی ہے، کبھی ختم نہیں ہوا، لیکن یہاں پر کئی ادوار آئے، اس حجر اسود کو بھی اٹھا کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں کو بند بھی کر دیا گیا تھا۔ عبد المطلب کو، آپ کے دادا کو پھر خواب آیا کہ فلاں جگہ پر کنویں، پھر انہوں نے کنویں کو دوبارہ صاف کیا، وہاں سے پھر اس کو پانی نکالنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ ایک یعنی کہ وہ یہ تھا کہ، لیکن بہرحال یہ ایک تجارتی مرکز تھا مکہ مکرمہ اسلام سے پہلے، لیکن بعض علاقوں میں جو ایک یورپین تہذیب تھی وہ بھی رائج تھی، عمرانیاتی تمدن بھی موجود تھا۔ سے مراد یہی ہے کہ بعض لوگ اس تہذیب سے بھی بہرہ تھے، کیونکہ یہ یورپین جو تہذیب ہے یہ آج سے نہیں ہے، بیسیوں یعنی کہ سالوں سے یہ چلتی آ رہی ہے، تو وہ چیزیں بھی رائج تھیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے عرب کے جو خانہ بدوش لوگ تھے ان کا جو انحصار جو تھا وہ اپنے مویشیوں پر تھا، اور جو مکہ کے رہائشی تھے وہ زراعت اور زیادہ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، یہ ایک ان کا تعلق تھا۔ اور مکہ جو ہے اسلام کی آمد سے پہلے یہ جزیرۃ العرب میں ایک تجارتی مرکز تھا۔ اب سماجی حالت جو تھی، ان کے جو معاملات کیسے تھے، آپس میں رہن سہن کیسا تھا، ان کی عادتیں کیسی تھیں، اس پر بھی تھوڑی سی بحث ہو جائے۔ سماجی اعتبار سے اس مکہ مکرمہ میں یا جو عرب کے حالات تھے، پورے عرب کے، یہ اکیلا مکہ نہیں ہے بلکہ یہ عرب آس پاس کے جتنے بھی علاقے جن کو عرب کہا جاتا تھا، ظلم عام تھا، کمزور کا کوئی حق نہ تھا، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا،
عزتیں پامال کی جاتی تھیں، طاقتور کمزور کا حق کھا رہا تھا، یعنی کہ جو طاقتور تھا وہ کمزور کا حق کھاتا تھا، جیسے آج ہوتا ہے۔ بہرحال کسی حد کے بغیر کئی شادیاں تھیں اور زنا عام تھا۔ معمولی اسباب کی بنا پر قبیلوں میں کئی سال جنگ اور قتل و غارت عام تھی کہ کئی سال جنگ رہتی تھی، یعنی کہ یہ ان کا ایک معاملہ تھا کہ وہ کہتے تھے نا کہ حالی نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ پانی پینے پہ جاتے، وہ میں نے اپنی بکریوں کو پانی پہلے پلاؤں، کہتے میں نے، اس نے کہا جی میں نے پانی پہلے پینا، وہ کہتا میں نے پینا، اس پہ جنگ چھڑ گئی جی، کئی سال جنگ تھی۔ ایک وہاں پر ایک جنگ تھی نبی کے دور میں، وہ 100 سال جنگ چھڑی رہی، چھوٹی سی بات تھی، اس لیے یعنی کہ ان کی کیفیت اتنی سماجی اعتبار سے وہ گر چکے تھے کہ وہ ظلم کرتے تھے، کمزور کو چھیننا، اس کا حق کھانا وہ فرض سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس کو اپنا مال سمجھ کے یعنی کہ وہ استعمال کرتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، وہ سمجھتے کہ لڑکی کا پیدا ہونا یہ عیب ہے، اور جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ منحوس ہے، اور وہ اپنے آپ کو عار سمجھتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو مکہ المکرمہ کے ساتھ جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس سے گرا ہوا معاشرہ، اس سے بدتر معاشرے کی کائنات میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اتنا تھا کہ جو ایک تپتی جو ممتا جس کے دل میں ہو، اور آپ جان لیں ایک بیٹی جو ایک ماں بنتی ہے، ایک پورے معاشرے کو لے کے چلتی ہے، ایک معاشرے کی مربیہ اور تربیت کرنے والی، جو پہلا سکول گھر کا، گھر سے جو پہلا سکول، پہلی درسگاہ جو انسان کی وہ ماں ہوتی ہے، جو آخر میں ایک معاشرے کو، جس سے معاشرے بنتے ہیں، تربیت کی جو ابتدا گاہ ہوتی ہے، اس کو وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ شراب کے جام عام چھلکتے تھے، بھائی کا گلا کاٹتا تھا، اور جو تھا ظالم باپ جو ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا۔ اس میں بیٹھ کے بیت اللہ میں فخر کیا کرتے تھے، آج میں نے اپنی بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ دہیا کلبی کا واقعہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو، کیسے وہ چیخیں نکل جاتی ہیں بندے کی سن کر کے، بیان کرنے والے سے بیان نہیں ہوتا کہ وہ کس انداز میں وہ سفر پہ گیا، بیٹی پیدا ہوئی، ماں سے زندہ نہیں دفن کیا گیا، اس نے رکھ دیا، اب بیٹی کئی سالوں بعد واپس آیا، 2-3 سال کی بیٹی، 3-4 سال کا بچہ ہو تو بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اتنی خوبصورت تھی، دہیا کلبی جو تھے یہ بڑے خوبصورت تھے، اور جبریل جب بھی آتے تھے دہیا کلبی کی شکل میں، یہ جبریل جو تھے، فرشتے جو تھے، یہ دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے، وہی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو لہذا یہ بڑے خوبصورت تھے۔ خوبصورت باپ کی بڑی خوبصورت بیٹی ہوگی، کہتے ہیں یہ میری بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور میں واپس آیا تو میرے نا وہ بڑی باتیں یعنی کہ وہ کرتی، لیکن میرا دل نہ کرے اس کو میں کیا کروں، لیکن قبیلے کی آر، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بیٹی والا آ گیا، میں کہتے اس کو لے گیا۔ تو میری بیوی نے بھی بڑا منع کیا، لیکن یعنی کہ میں رہا نہیں گیا، میں اپنی بیٹی کو لے کے جاتا ہوں، میری بیٹی میرا تعاون کرواتی ہے، میں اس کے سامنے ایک کھڈا زمین میں جو ہے وہ گڑھا کھودتا ہوں، اور میری بیٹی مٹی پہ کھیلتی ہے، کبھی مجھے ایسے مٹی مارتی ہے، اور اس کے بعد وہ رسی یہ پوچھتی ہے، پاپا یہ رسی کیوں لے کر گئی ہو، کیا کرنا ہے؟ اب جب کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے اس کو اندر ڈالا ہے، تو وہ نیچے تو چلے گی، جب مٹی ڈالنے کا تو آگے سے کہتی ہے، ابا میں آپ سے کھانا نہیں مانگتی، پینا نہیں، میں پانی پینے کے لیے نہیں، میں بھوکی رہ لوں گی، لیکن آپ مجھے زندہ درگور نہ کریں۔ بہرحال یہ ایک بڑا ایک دلدوز یعنی کہ ایک چیخیں اس کی جو تھی، کہتے مجھے آج بھی ستا رہی ہے کہ میں نے کچھ کی ایک بھی نہ سنی، میں نے اس کو زندہ چیختی چلاتی کو میں نے دفن کر دیا۔ یہ ان کی ایک حالت تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہیں، چیختے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ ہمارا معاملہ اللہ سے قیامت کے دن پوچھے گی آپ سے ضرور، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھے گی زندہ درو کی جانے والی کس جرم کی سزا دی گئی تھی اس کو، کیوں اس کو قتل کیا گیا تھا، کیوں اس کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ یہ قیامت کے ضرور چیخ چیخ کر یہ سوال کرے گی، اور اس کا جواب وہی دے گا جس نے یہ کام کیا۔ بہرحال یہ ایک عرب کے اسلام سے پہلے جزیرہ عرب کی حالت کے تعلق سے یہ مختصر سی چند جھلکیاں تھیں۔
یہ ایک ہمارا چیپٹر آج کو ختم. انہوں نے کہا تھا کہ مسائل برائے بعض اس میں جو آئے گی سوال آ سکتا تھا. عرب کا محل وقوع، عرب قومیں، ان کی تاریخ کیا تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ قومیں یعنی کہ محل وقوع کے اعتبار سے یہ عرب جو تھا یہ جزیرہ عرب میں سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا، اور اس کے جو بت پرستی والے جو لوگ تھے، ایک قوم ان میں یہ تھی جو بت پرستی عام کرتی تھی، دوسری یہ تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی تاریخی اعتبار سے یہ لوگ گرے ہوئے تھے. مکہ مکرمہ سے یہ سلسلہ چلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی تاریخ وہاں پر جا کر ملتی ہے. مکہ میں بت پرستی کیسے داخل ہوئی ہے جبکہ وہ لوگ دین ابراہیم کے پیروکار تھے؟ کیسے داخل ہوئی ہے؟ انہوں نے اس بتوں کو ہی اپنا الہ مان لیا اور اس دین کو دین ابراہیمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، لیکن اپنے دعوے میں وہ جھوٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے، اور انہوں نے بت پرستی کو یعنی کہ وہ ذکر کیا ہے بعض ایسے قصے اور واقعات جن سے عربوں کی بدترین حالت اور تاریخ جاہلیت کا پتہ چلتا ہے. وہ یعنی کہ وہ ایسے قصے جو تھے وہ ہم نے ذکر کیے ہیں. ظلم عام تھا، کمزور کا کوئی حق نہیں تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو تھے وہ بچوں کو زندہ درگور کرنا، کئی کی شادیاں کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ چیزیں اس کے اندر عام تھیں. یہ آج کا پہلا سبق تھا، اختصار کے ساتھ تھا. انشاءاللہ تعالی کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا کرے تو وہ پوچھ لیا کرے. کوئی بھی سوال ہو سبق سے تعلق رکھتا ہے تب بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیا کرے. اللہ کے فضل سے ہم طالب علم ہیں دین کے، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ مدینہ منورہ سے پڑھے ہیں. کوئی بندے کا کوئی فتویٰ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسائل ہوتا ہے، کوئی ایسے مسائل ہوتی ہیں الگ میں، وہ پوچھ لیا کریں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں کو بات سمجھ بھی آئی ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی بھی اس معاملے میں کمی رہ جاتی ہے، یہ کمی ہو جایا کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں. میں بھی آپ کا بھائی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر انشاءاللہ تعالی بھائیوں کو، کیونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو، ہم نماز یہاں پہ پڑھیں گے، نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کے انشاءاللہ تعالی بھائیوں کو بھیج دیا کریں گے. میری کوشش یہ ہوا کرے گی اس لیے تاکہ بھائیوں آپ کیا کہتے ہیں نا، بور نہ ہو جائیں. بعض اگر بندہ بور ہو جاتا ہے نا تو میں اس لیے وہاں سے یعنی کہ وہ ڈرتا ہوں. ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کتاب انشاءاللہ کل ہم منگل کو ہم ہاتھی کے قصے سے تعلق رکھیں گے. وہ پڑھیں گے کہ ہاتھیوں کا قصہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا صورت نازل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں والے سال ہی پیدا ہوئے تھے. انشاءاللہ تعالی اس بارے میں بات ہوگی. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ. تو میں بھائیوں کے جو بعد میں آئے تھے ان کے میں نام بھی لکھوں گا انشاءاللہ، لیکن کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آج کے سبق لات، منات، عزا اور حبل. یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ چار وہ ان کے بت تھے جو بڑے تھے، جن کو وہ اپنے الہ مانتے تھے. اللہ کا شریک ان کو بنایا تھا، لیکن ان کا یہی تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ان کو یہ ہمارے لیے خود تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم چیپٹر ہے یہ، جس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، کہ آج کے ہمارے بعض کم علم بھائی اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں ہم اس کی قبر پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری اللہ سے کروا دیتے ہیں. یعنی کہ یہ خود کچھ نہیں کرتے بلکہ کام سارے اللہ کرتا ہے، لیکن یہ بزرگوں کی وجہ سے اللہ یہ کام جلدی کر دیتا ہے. اور یہ بات جان لیں، یہ جو ان میں لات، منات، عزا اور حبل میں بھی سے بات جو تھے وہ اللہ کے ولی، صحیح نام تھے، ولی تھے، وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے بھی ان کے مجسمے گھڑ کے یہی کام کیا جو آج ہم قبر پہ جا کے کرتے ہیں. فرق یہ تھا کہ وہ کھڑا کر کے پوج لیتے تھے اور ہم لٹا کے پوج لیتے ہیں. وہ ہم قبر کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بت کو سجدہ کرتے تھے. ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ غلط یا فرق والی نہیں ہے.
بہرحال یہ لوگوں کی کیفیت تھی، ہمارے لوگوں کی، آج کے لوگوں کی. تو ہمیں بھی اس معاملے میں جاننا چاہیے کہ اصل توحید کیا ہے، اللہ کی وحدانیت، اور اس پر ہم نے کیسے ایمان لے کر آنا ہے. میرے بھائیوں، یہ بات جان لینا بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لہذا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اللہ ہی ہماری پکاریں سنتا ہے اور ڈائریکٹلی سنتا ہے. اور وہ جو کہتے تھے اگر آج ہم کہیں تو ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہتا. وہ قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے. سیقولون اللہ، تو مکہ والے یہ مشرکین جو تھے، یہ ابو جہل، لہب، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، یہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہے. سیقول، اللہ کہتا ہے ضرور بر ضرور یہ یہی کہتے ہیں، کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، اللہ ہے. تو آج ہم مسلمانوں سے پوچھیں زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. پھر پوچھتے تھے یہ تمہیں بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو بات تمہاری کشتییں بھمر میں پھنس جاتی ہیں کون نکالتا ہے؟ کہتی ہے اللہ. پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ جو لات، منات، عزا، حبل، یہ جو بت تم نے بنائے ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہمیں پتہ ہے تو ککھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہی یہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں، بلکہ یہ تو صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتے، کام اللہ کرتا ہے. اگر آج ہم یہ بات کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قبر والا بزرگ جو تھا اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے، یہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں، کہتے ہیں نا جی ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ چیزیں جائز شرعن نہیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہوگا. ہم نے اللہ کے وحدانیت پر کامل یقین، ایمان کے ساتھ یقین محکم ہمارا ہو کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جتنے بھی اولیاء اللہ، بزرگان دین ہے، یہ اللہ کے در کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ فقیر ہے، اللہ فقیر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انی فقیر، میں خود اللہ کے در کا منگتا ہوں. اور جو خود فقیر ہو، محتاج ہو، وہ کسی کو کچھ نہیں، وہ جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ صفات اللہ کی ہیں، اللہ کو ہی جچتی ہیں. ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سنتا ہے، اور اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر علاقے میں سنتا ہے، گھر میں بھی سنتا ہے، مسجد میں بھی سنتا ہے. وہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں زیادہ سنتا ہے گھر میں نہیں سنتا، وہ ہر جگہ موجود ہے. لہذا جب وہ جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس کو کسی کے وسیلوں کی، واسطوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہمارا عقیدے پر بھی ہم اسی طرح کا ایک کورس انشاءاللہ تعالی ہوگا. مردوں کے جو ایسے لپٹ لپٹ کے جیسے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں، ایسے یہ منظر میں نے آج دیکھا. اور کیا ہے، کوئی پینسلوں سے کچھ لکھ رہا ہے، کوئی انگلیوں سے لکھ رہا ہے، کوئی کیسے، کوئی پوسے دے رہا ہے. یہ جو جبل رحمت ہے اس کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کھڑے ہو کر حج کا خطبہ دیا. بس اس کے اوپر جانا، اس پر کچھ لکھنا، اس کو تبرکن کچھ چیز سمجھنا، یہ شرعن جائز نہیں ہے. میں نے ادھر کھڑے ہو کے یہ بھی بولا تھا کہ اگر رونا ہے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو، ادھر جا کے مانگو جو مانگنا ہے، سب ادھر پورا ہوگا، ادھر کچھ نہیں ہے. دیکھیں بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کا بڑا دخل ہے اسلام میں، بڑی ضرورت ہے، بڑا اس کا اسلام نے اس کا ایک اپنا ایک معیار ہے، اور جس معیار پر پورا اترے گا وہی مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ نیسلے نے ایک پانی اپنا متعارف کرایا تھا لوگوں میں، اور اس نے اپنا ایک پیمانہ رکھا ہے کہ وہ کس طرح پانی کو چیک کر کے اپنا معیار رکھا ہے. آج دنیا میں پہلے نمبر پر یہ پانی تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو اس معیار پر نہیں ہے اس کو کہ 2 نمبر پانی ہے. پانی تو پانی ہے نا، عبادت عبادت ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو چیک کیسے کیا جائے گا، اس کا ایک پیمانہ اسلام نے رکھا ہے. لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ لیبارٹری ٹیسٹ کہاں پہ لگا ہے؟ مدینہ منورہ میں.
اس کے علاوہ کوئی بندہ کہے کہ میرا ٹیسٹ جو ہے وہ میں کوفہ سے کرواؤں یا کسی اور جگہ کرواؤں، وہ سب غلط ہے۔ اپنا ایمان کا ٹیسٹ کروانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے کروائیں گے۔ المیزان الاکبر ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن وافق فهو الحق ومن خالف فهو الباطل۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا ترازو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا عمل، جس کی عبادت، جس کا طریقہ، جس کی نماز، جس کی ریاضت، جس کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، وہ حق پر ہے، اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ بھلے کتنی اچھی عبادت کرتا ہے، کتنا اللہ عبادت کرنے والا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اسلام کی نظر میں وہ کک اس کا فائدہ نہیں ہے۔ من عمل عملا، اللہ کے نے فرمایا جس نے کوئی بھی عمل کیا ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، ما لیس علیہ امرنا، جو ہمارے طریقے میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ فہو رد و مردود ہے۔ بس بڑی سادہ سی بات ہے، اس پر کوئی آپ کو 14 علم پڑھنے کی، 18 علم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی کھوپڑی میں فٹ آتا ہے بھائی جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے۔ بس کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے بات کہا کہ بات ہی ختم، مکا دی، ختم کر دی ہے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی بھی کام کیا، عمل کیا ثواب سمجھ کے، یاد رکھنا کسی نے کام کیا ثواب سمجھ کے، ما لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا مور، ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، فہو رد و مردود ہے، گیا ردی کی ٹوکری میں، نماز ردی کی ٹوکری میں، عبادت ردی کی ٹوکری میں، حج ردی کی ٹوکری میں، جو نبی کا طرف۔